لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، قال سيدنا علي المرتضى رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب والغد حساب ولا عمل. معزز و مکرم اساتذہ اعظام اور عزیز طلبہ، آج طلبہ دور حدیث کی طرف سے الوداعی پروگرام ہے۔ یہ پروگرام ایسا پروگرام ہے جس سے آپ کے اساتذہ بھی گزرے ہیں، آج ہمارے یہ عزیز طلبہ گزر رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ موقع آئے گا۔ عزیز طلبہ کرام، خاص طور سے طلبہ دور حدیث شریف، آپ جامعہ میں جتنے دن تک علم حاصل کرنے کے لیے رہے، ہم تو یہی سمجھے کہ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہی ہمارے لیے معاش بھی ہیں، معاد بھی ہیں۔ ہماری دنیا کی نیک نامی ترقی یہ آپ کی برکت سے ہے۔ آپ ہیں تو ہم استاد حدیث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، صدر مدرس ہیں، ناظم تعلیمات ہیں، استاد جامعہ ہیں۔ آپ نہیں تو ہم کچھ نہیں۔ اگر دنیا میں ہماری کوئی عزت ہے، نیک نامی ہے، یہ اللہ کے فضل کے ساتھ آپ طلب عزیز کی برکت ہے۔ ہم بس آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ ہمارے لیے دنیا میں بہترین معاش ہیں، آخرت میں بھی بہترین معاد بنے۔ آخرت میں اگر ہم اپنے برے کرتوت کی وجہ سے پھنس جائیں تو ایسے وقت میں آپ ہمیں نہ بھولیں۔ یقیناً یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، معلوم نہیں کن کا نمبر پہلے ہے کن کا بعد میں۔ ظاہری احوال کے اعتبار سے شاید آپ ہی کو ہمارے جانے کی خبر ملے گی۔ آپ سے یہی توقع اور امید ہے کہ جب ہمارے جانے کی، اس دنیا کو چھوڑنے کی خبر آپ تک آئے تو آپ ہمارے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کریں۔ آپ سے بس ہمارا اتنا ہی تعلق ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں اساتذہ اور طلبہ کے درمیان کا جو تعلق ہے یہ سب سے قوی اور سب سے مضبوط تعلق ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس موقع سے ہمارے جامعہ کے محتمم مشفق حضرت مولانا مشتاق انور صاحب نے جو نصیحتیں فرمائی، خدا کی قسم بہت ساری باتیں میرے دل میں آئی تھی کہ کہوں گا، حضرت کہہ گئے اور بہت قیمتی نصیحتیں بیان کی۔ ان میں سے انہی کی نصیحتوں کو میں دہراتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہم اور آپ، ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہمیشہ کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، ہم بھی اور آپ بھی۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ فارغ ہو گئے، فراغت تو استنجا خانے سے ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ فاضل بن گئے۔ جس دن یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ آپ فارغ ہو گئے، فاضل بن گئے، عالم بن گئے،
سمجھ لیں کہ وہیں سے آپ کی تنزلی شروع ہو گئی۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں اور ہمیشہ علم کی طلب میں لگے رہیں۔ آپ کو مدرسے والوں نے عالم نہیں بنایا ہے، علم حاصل کرنے کا یہ نظام اور یہ نصاب آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم حاصل کرنے کا زمانہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا من المہد الی اللحد، کہ ماں کے گود سے قبرستان جانے تک علم حاصل کرنے کا زمانہ ہے۔ تو پوچھا گیا فَأَيْنَ الْعَمَلُ، جب موت تک علم ہی حاصل کریں گے تو پھر عمل کب کریں گے؟ حضرت نے فرمایا انما علمنا هو العمل، ہمارا علم حاصل کرنا ہی عمل ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ علم حاصل کرنا یہ عبادت ہے، یہ عمل ہے۔ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، تھوڑی دیر علمی مذاکرہ رات میں کرنا پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ علم کا زمانہ ہی عمل کا زمانہ ہے، عمل کے لیے الگ زمانہ کی ضرورت نہیں، علم بھی سیکھتے رہنا ہے، عمل بھی کرتے رہنا ہے۔ تو ایک تو آپ جہاں بھی جائیں اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں۔ دوسری بات، آپ امت کے سامنے، عوام کے سامنے جائیں تو ہمیشہ علم بمعنی یقین ہے، مطالعہ کر کے جو صحیح باتیں ہیں وہی عوام کے سامنے بیان کریں۔ الحمدللہ آپ نے بہت سی کتابیں پڑھ لی ہیں، اردو میں جو معتبر محقق علماء کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کو تقریر کرنی ہے، حضرت تھانوی کی کتاب، حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور اس زمانے کی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب اصلاحی خطبات، اس طرح کی کتابوں میں علم چھنا ہوا ہے، اس میں کوئی رطب و یابس جمع نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو پڑھ کر یاد کر کے پھر امت کے سامنے بیان کریں۔ سنی سنائی باتوں سے گمراہی پھیلتی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ جو صحیح چیزیں ہیں وہ امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں، جمہور کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ ہر مسئلے میں مختلف اقوال ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ جمہور امت کا کس قول پر اتفاق ہے، جس قول پر اتفاق ہے اسی کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو گمراہی سے دور رہیں گے۔ ورنہ یہ بھی مفسرین کا قول ہے کہ اصحاب کہف کا کتا شیر تھا، ایسا نہیں ہے کہ ایسا کوئی قول نہیں ہے، لیکن یہ شاذ ہے، یہ جمہور سے ہٹا ہوا ایک تفرد ہے۔ بہت مرتبہ ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے، شیطان ڈالتا ہے، جیسا کہ ہمارے ذمہ دار اعلیٰ نے فرمایا تھا کہ علماء کے پاس جو شیاطین ہوتے ہیں وہ زیادہ زبردست ہوتے ہیں عوام کے شیاطین سے۔ تو یہ ڈالتا ہے کہ ایسی باتیں بیان کرو آج تک کوئی بیان نہ کیا ہو تو تمہاری واہواہی ہوگی، تم بہت اچھے بڑے عالم کہلاؤ گے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ ایسی بات جو اب تک کسی نے نہ کہی ہو، اس کا مطلب وہ غیر معتبر بات ہے۔ معتبر بات وہی ہے جو ہمارے اسلاف اور اکابر نے قرآن و سنت کی روشنی میں کہی ہے۔ ایسی باتوں کو ہم نقل کرنے والے بنیں۔ اور اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو اس میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہ کریں کہ آپ یوں کہیں مجھے معلوم نہیں۔ مجھے معلوم نہیں یہ بھی ایک علم ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ تو جہل مرکب ہے کہ آدمی کو علم نہ ہو اور کہے کہ مجھے علم ہے۔ اس لیے اگر کوئی بات آپ کو معلوم نہیں، صاف کہہ دیں مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے ایسے ہی اساتذہ کرام سے درس حاصل کیا ہے کہ آپ نے کوئی سوال کیا تو کہا مجھے معلوم نہیں، مطالعہ کر کے بتاؤں گا۔ اگر مطالعہ ختم ہو گیا تو کہہ دیے صاف صاف کہ میرا مطالعہ ختم ہو گیا ہے، 10 منٹ باقی ہے، چلو کچھ پوچھ لو، کچھ لطیفہ سن لو۔ لہذا آپ بھی اپنا یہی مزاج بنائیں
اس لیے کہ بہت گمراہی کا زمانہ ہے، اس لیے اگر یہ مزاج ہوگا تو گمراہی سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ تیسری بات کہ آپ اپنے گھر میں، گاؤں میں، علاقے میں جائیں تو امت کی اصلاح کی فکر میں لگیں، دعوت و تبلیغ کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی فکر کریں۔ دعوت کا کام یہ ہمارے بزرگوں کا، اکابر کا جاری کیا ہوا یہ طریقہ، جس طریقہ سے ابھی تبلیغی جماعت کا کام چل رہا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے۔ اس میں جڑ کر جو ہے کام کریں تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو۔ لیکن ان کے لوگوں میں کوئی کتنا ہی بڑا ہو، اگر ان کی کوئی بات گمراہ کن ہے تو اس کو گمراہ کن ہی سمجھیں، اس کو گمراہی ہی بیان کریں۔ جیسے امیر تبلیغ اس وقت جو ہیں مولانا سعد صاحب، ان کی گمراہی علماء پر واضح ہو چکی ہے، بار بار رجوع کے بعد بھی انہوں نے گمراہ کن بیانات پیش کیے ہیں۔ لہذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی گمراہی کی وجہ سے ہم تبلیغ چھوڑ دیں، اور یہ مطلب بھی نہیں کہ تبلیغ کی وجہ سے ہم ان کو گمراہ نہ سمجھیں، ان کی گمراہ کن باتوں کو گمراہ کن نہ سمجھیں۔ جو کسی گمراہ کی باتوں میں بلا وجہ تعبیر کرے اور اس کو گمراہی نہ سمجھے، وہ بھی گمراہ ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے جنگ کی تھی، اور جنگ جمل کا وہ جو ہے واقعہ پیش آیا تھا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے تقریر کی تھی کہ دیکھو ہمیں یقین ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی کی زوج محترمہ ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جنتی ہے، آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم امیر برحق، خلیفہ برحق، امام عادل کی پیروی کر کے اللہ کی پیروی کر رہے ہو، یا نبی کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے ماں عائشہ صدیقہ کے پیچھے جو امیر جو ہے وقت اور امام عادل کے خلاف اجتہادی بھول کی وجہ سے ایک بغاوت کی صورت پیش آئی تھی، اس کی پیروی کر رہے ہو۔ یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے فرمایا تھا۔ لہذا کوئی کتنا ہی بڑا نسب والا، حسب والا ہو، آپ کا خود استاد کیوں نہ ہو، اگر ان کی بات جمہور علماء کے خلاف ہے تو کبھی ان کے تفرد کی پیروی نہ کریں اور جمہور علماء کی پیروی کریں۔ اسی میں آپ کے اور ہمارے لیے ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے وہ اسلاف، وہ اساتذہ کرام جو کبھی اپنی ایک رائے، اپنی تحقیق کی وجہ سے جمہور کے خلاف رکھتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ میرا جو ہے میری تحقیق ہے، میرا قول ہے، میری رائے ہے، میرا تفرد ہے، مگر تم رہو جمہور ہی کے ساتھ، میری رائے کی پیروی مت کرو۔ لہذا یہ چونکہ ایک تازہ گمراہی کا زمانہ ہے، اس لیے اس بات کی طرف خاص توجہ دیں، اور اسی کے ساتھ ملی ہوئی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی گمراہ کن آدمی، گمراہ کن فرقہ جنم دینے کی کوشش کیا، وہ تمام باتیں غلط نہیں کہا۔ علامہ مودودی کو دیکھ لیجیے، انہوں نے بڑی عالی شان کتابیں لکھی، سود اور پردہ پر انہوں نے ایسی زبردست کتاب لکھی کہ نہ ان سے پہلے کسی نے اتنی زبردست کتاب لکھی تھی، نہ آج تک کسی نے ان کی کتابوں سے بہتر کتاب لکھی۔ لیکن باطل ہمیشہ حق کے ساتھ کچھ نہ کچھ گمراہی کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سب غلط کہے گا تو کون سنے گا؟ تو باتیں بہت قیمتی اور اچھی کرے گا، اسی میں کوئی گمراہی والی بات جو ہے پیش کر دے گا۔ جیسے مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ تنقید سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بالا تر نہیں، یعنی نبی پر بھی تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر بھی تنقید ہو سکتی ہے۔ ایک جملہ تھا، اسی جملہ نے ہمارے اکابر کو ہلا دیا تھا، ہمارے اسلاف کو ہلا دیا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام، حضرت تھانوی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اسی ایک جملہ کی وجہ سے حرکت میں آ گئے تھے اور ان کے گمراہی کو اس زمانے میں عیاں کیے تو لوگوں نے کہا کہ مودودی صاحب کی زبان اتنی فصیح اور اتنا شاندار ہے کہ یہ حضرات ان کے اردو کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جیسا کہ آج بہت سارے ایسے اندھی عقیدت والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر صاحب اتنے اونچے علم والے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کے بارے میں کہ وہ ان کی بات سمجھ نہیں پا رہے۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ جمہور کے ساتھ رہنے کا، جو اچھا کام ہے اس میں شریک رہنا ہے، لیکن اچھا کام کرنے والا بھی کوئی غلط بات کہے تو ان کے غلط کو غلط سمجھنا ہے۔ نبی کی بات ایک دم چھنی ہوئی ہے، وہ وحی والی بات ہے، صحابہ معیار حق ہیں، ان کے بعد ہم رجال و نحن رجال، صحابہ کے بعد کسی کی بات ایسی نہیں ہے جو پرکھے بغیر ان کو قبول کر لیں۔ خیر، یہ ایک اہم جو ہے اس زمانے کے فتنے کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، اس پر بھی چوکنا رہنا۔ آخری بات کہ جیسا کہ حضرت مولانا مشتاق انور صاحب نے بھی فرمایا کہ اس زمانے کی ایک ضرورت انگلش زبان بن گئی ہے۔ چاہے آپ ایڈمیشن نہ لیں، 2-3 مہینہ جو ہے کسی جگہ زبان کو سیکھ لینا ضروری ہے۔ ہم لوگ سب بھگت رہے ہیں، بہت مرتبہ ایئرپورٹ میں، جہاز میں، بس جو ہے ٹرین میں 2 جملہ آپ انگلش میں صرف بول دیجیے کہ سامنے والا مرعوب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انگریز نے اس طرح لوگوں کو غلام بنا لیا ہے کہ یہ زبان بھی جو ہے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ لہذا علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ حالات کے اعتبار سے اپنی تیاری رکھیں۔ علم ایک ہتھیار ہے، اس لیے اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے ہم کو، اور اپنا وقت نکال کے جو ہے کچھ نہ کچھ جس زبان سے ہم چل رہے ہیں اور جو ترقی دن بدن ہو رہی ہے، لگتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے جیب میں نوٹ اور پیسہ روپیہ نہیں رہے گا، سب موبائل میں رہے گا۔ جو آدمی ظاہر ہے کمپیوٹر، موبائل، ان چیزوں کا ماہر ہوگا، آج ہم لوگ بھی ایک بچہ ماہر ہے تو ان سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے، تو اس وجہ سے اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور سب سے قیمتی بات جس کی طرف مولانا نے اشارہ فرمایا اور بہت قیمتی بات ہے، میں دور حدیث کے درسگاہ میں بھی آخری دن عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو اکابر اولیاء بزرگان دین سے مربوط رکھیں، جوڑے رکھیں۔ جو ٹہنی جڑ سے جڑی رہتی ہے وہ تازی رہتی ہے، اور جو درخت سے کٹ جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے۔ جو پھل درخت سے جڑا رہتا ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور درخت سے الگ ہو جائے تو اس کے اندر مردگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم دور حدیث سے فارغ ہو گیا، اب یہ نہیں کہ آپ کام میں لگ گئے اور من مانی زندگی گزارے، اپنے آپ کو جن اکابر اسلاف بزرگان دین میں سے آپ کو جن سے مناسبت ہو، جن سے تعلق ہو، ان سے اپنا تعلق قائم کر کے ان کی رہنمائی میں زندگی گزارے، ہر اہم معاملے میں ان سے مشورہ لے کر زندگی گزارے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوگی اور زندگی بہت پرسکون گزرے گی، کیونکہ آپ کا ہر معاملہ ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ بہت سارے مسائل دنیا میں ایسے پیش آتے ہیں، کیا کروں کیا نہ کروں، کیا نہ کروں کیا نہ کروں، آدمی خود فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو اگر کسی کے تابع ہو، کوئی ان کا شیخ ہو، کوئی مرشد ہو، تو ان کے حوالے کر دے، حضرت آپ کا جو حکم ہو، جو فیصلہ ہو، وہ آمنا صدقنا۔ اس لیے یہ جو ہے اکابر اسلاف سے تعلق قائم کرنا یہ بہت اہم بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم پڑھ لیا اور بزرگوں کی صحبت اختیار نہیں کیا تو گویا کہ وضو کیا اور نماز نہیں پڑھا۔ اس لیے علم میں چاشنی، عاجزی، فنائیت، نورانیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ والوں کے جو ہے توجہ اس کے ساتھ شامل ہو، اللہ والوں کی خدمت صحبت اختیار کرے، تو اس بات کی طرف ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ جہاں پہ رہیں آپ کو خوش رکھے،
آپ کے لیے دینی خدمات کے مواقع فراہم کرے، حلال اور کشادہ روزی کے ساتھ اللہ آپ کو دینی خدمات کا موقع اور دینی خدمات کی توفیق دے، اور زمانے کے ہر فتنوں سے ہماری اور آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔